نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج عمرے کا طریقہ جو ہے وہ سٹیپ وائز بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمرے کے سفر سے پہلے بغل کے بال، زیر ناف بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیے جائیں۔ اس کے بعد جب غسل کر کے گھر سے نکلا جائے، ایئرپورٹ پر جب پہنچا جائے وہاں وضو وغیرہ کر کے یہ وضو سے پہلے بھی یا غسل سے پہلے نیت کریں کہ میں احرام کے لیے جو ہے نا یہ غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 چادریں لے کر ان کو باندھ لیں اور دونوں کندھوں کو بھی ڈھانک لیں اور سر بھی ڈھانک لیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت 2 نفل احرام کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور جب سلام پھیرنا ہے سر سے کپڑا ہٹا لینا ہے اور عمرے کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو تو قبول فرما اور آسان فرما، اور 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور سب سے بہترین دعا جو مانگنے والی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس کے بعد جو چپل آپ نے پہننی ہے وہ کینچی چپل، ہوائی چپل اسے کہتے ہیں، جس سے ابری ہوئی ہڈی جو ہے وہ ڈھانپ لے۔ اس کے بعد جب سفر ہے، ظاہر لمبا سفر ہوتا ہے، اس میں جو احرام کی پابندیاں ان کی احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ جہاز میں جو ٹیشو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں خوشبو والے یا صابن ہے اس کو نہیں استعمال کرنا، اور جب ظاہر سفر مشقت والا ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اور لبیک جو ہے یہ کثرت سے پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ ظاہر 7-8 گھنٹے، بعض دفعہ وہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے حج کے سفر کے دوران، چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کئی گھنٹے وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ رکنا پڑتا ہے، وہاں پہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے بندے کو ملا کے باجماعت نماز پڑھیں، کیونکہ حج کے سفر میں عام طور پہ دیکھا گیا لوگ نماز کی کیئر نہیں کرتے، اور جو پڑھتے بھی ہیں اور انفرادی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ حج کے سفر میں بھی نماز فرض ہے اور باجماعت فرض ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی بندے کو ملا کر باجماعت نماز پڑھیں۔ تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ بلکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، حج کے سفر پہ گئے، پرانی بات ہے، تو پہلی منزل سے جب لوگ پیدل جاتے ہوتے تھے واپس لوٹ آئے، تو کسی نے کہا کہ آپ واپس لوٹ آ گئے، ان کا جی مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں پہلی منزل پہ ہی ان کا۔ تو لوگوں نے پوچھا، علماء جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، تو ایک عالم کہنے لگے کہ شاید ان کے سامنے یہ حدیث گزری ہو کہ ایک باجماعت نماز اگر بندہ یعنی وہ نماز اس کی مس ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ، گویا اس نے 700 کبیرہ گناہ کیے۔ تو جہاد کے سفر میں بھی باجماعت نماز کا حکم دیا گیا ہے، پورا رکوع ہے، اس لیے اس سفر میں اس کا اہتمام کیا جائے، اور جب بیت اللہ میں داخل ہوں اسی طرح درود پاک پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر حرم شریف میں داخل ہوں وہی اعتکاف کی نیت بھی ساتھ ہی کر لی جائے۔ جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو پہلی نظر پڑتے ہی دعا مانگ لیتا ہے، جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ تو اس میں علماء نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا بندہ مانگے کہ اے اللہ میں نے جتنی دعائیں مانگنی ہیں یا آج تک میں نے مانگی ہیں یا آئندہ مانگوں گا، خیر کی جتنی دعائیں مانگوں گا یا اللہ ساری قبول فرما۔ اور ایک اور بڑی اچھی دعا بتاتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ میرے حق میں بھی قبول فرما۔ اس کے بعد جب تک بیت اللہ پہ نظر رہے، وہ ایک بڑا ایموشنل سا وقت ہوتا ہے، بندے یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جو بھی مسلمان پہلی دفعہ ان کو دیکھتا ہے وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے، ایک بیت اللہ ہے اور ایک اللہ کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، قبر اطہر ہے۔ جب بھی وہاں پہ مسلمان جاتا ہے تو اس کی وہ کیفیت جو ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے، تو اس وقت چونکہ کیفیت ہوتی ہے تو اس لیے بندے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ بعض دفعہ گروپ میں لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی مچاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا آپ آرام سے دعائیں مانگیں، پھر یہ تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچیں، اور وہاں پہ ایک سبز لائٹ لگی ہوتی ہے۔ اب سبز لائٹ پہ جب آپ پہنچ جائیں تو سبز لائٹ پر پہنچنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک، اب یہاں آپ نے بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد استوا کریں۔ استوا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو احرام ہوتا ہے وہ دائیں سے نکال کے، دائیں بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔
اور پھر احرام کی طواف کی نیت کر لیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے طواف کر رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اور جب آپ نے یہ کام کر لینا ہے تو اس کے بعد جب سبل لائٹ پہ آ جاتے ہیں تو رخ اس کی طرف کر لیں، بیت اللہ کی طرف، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے اور ہاتھ یہ پہلے آپ کے ہاتھ یہاں تک تھے، پھر نیچے اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ نیچے گرا دینے ہیں، اور اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا ہے، ایسے اس کو جو ہے نا بوسہ دینا ہے، استلام اسے کہتے ہیں، اور پھر دائیں طرف جو ہے نا موڑ کر آپ جو ہے نا وہ طواف شروع کر دیں۔ پہلے 3 پھیرے جو ہیں، 3 چکر جو ہیں، اس میں رمل کرنا ہے۔ رمل یہ ہوتا ہے اکڑ کے چلنا ہے، ایسے قدم آہستہ آہستہ، جیسے وہ کمانڈو چلتے ہیں نا، ایسے وہ SSG والے ایسے جو ہے نا اکڑ کر چلنا ہے پہلے 3 پھیرے، اور اس کے بعد پھر یہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے صرف، اور ہر پھیرا جو ہے نا اس میں استلام کرنا ہے، ہر پھیرے پہ، یعنی حجر اسود کی طرف اگر موقع مل جائے تو اس کو آپ چوم بھی سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اوروں کو دھکے دے کے جو ہے نا وہ عام طور پہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دھکے دیتے ہوئے لوگوں کو گراتے ہوئے جو ہے نا وہ حجر اسود تک ان کا ایک شوق ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور وہ جو ہے نا استلام کرنا یہ سنت ہے، تو وہ آپ دور سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے یہ ہم اگر اس طرح اس کو کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہر پھیرے پر استلام کرنا ہے، ہر پھیرے پہ استلام کر کے جو ہے نا وہ یہ کام کرنا ہے۔ جب 7 پھیرے پورے ہو جائیں عمرے کے تو پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل پڑھ کر ضروری نہیں ہے رستے میں پڑھیں، وہاں پہ مناسب جگہ جو بھی آپ کو نظر آئے وہاں پہ آپ یہ پڑھ لیں، اور وہاں سے جب آپ فارغ ہو جائیں وہاں ملتزم پر آ کر دعا مانگیں، اور پھر جو ہے نا آب زمزم جتنا پی سکتے ہیں پئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے آب زمزم پیا، پھر وہاں سے جب نکلیں گے پھر استلام کرنا ہے حجر اسود کا، اور پھر صفا مروہ پہنچ کر آپ نے یہ نیت کرنی ہے، صحیح کی نیت ہے، اللہ میں تیرے لیے صفا مروہ کی صحیح کی نیت کر رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما، آسان فرما، اور 3 دفعہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، اور پھر اس طرح اپنا جو ہے نا وہ آپ صحیح شروع کر دیں، اور چوتھا کلمہ جو ہے نا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے اس دوران، اور ہر چکر میں خوب دعا مانگیں، اور وہ جو سبز ستون آتے ہیں جہاں تھوڑی سی سپیڈ تیز کرتے ہیں تو وہاں پہ رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم، یا بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، یہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ پڑھیں، اس کو پڑھنا چاہیے جب آپ وہ سبز لائٹیں آتی ہیں جہاں سے تھوڑی سپیڈ تیز کرتی ہیں، یہ سنت ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، وہاں پہ وہ یعنی وہ نیچے جاتی تھیں اور وہ نظر نہیں آتا تھا بیت اللہ، تھوڑی سپیڈ ان کی تیز ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے حاجیوں کے لیے سنت جاری کر دی، اور اگر جب یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد سر جو ہے نا وہ منڈوا لیں یا جو ہے وہ بال کتروا لیں، اور یہ عمرے کا جو ہے نا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ عمرے کے جو طواف ہے اس میں جو ہے دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔